علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے خلاف کرپشن کا پہلا مقدمہ، حمزہ شہباز کا حلف، پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت، پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرہ، اور نوم چومسکی مشہور زمانہ امریکی پالیسیوں کے مخالف دانشور امریکی شہری نوم چومسکی، انہوں نے عمران خان صاحب کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کو نوم چومسکی کسی موقع پر بھی امریکی پالیسی یا کسی ملک کے خلاف امریکی سازش پر تنقید کرنے سے نہیں گھبراتے، نہیں کتراتے، بلکہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی پالیسیوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں، وہ سب سے بڑے مخالف دانشور ہیں امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کی جو پالیسیاں ہیں، چاہے وہ افغانستان کو لے کر ہوں، چاہے عراق کو لے کر ہوں، یا اس کے علاوہ جو امریکہ کا اپنا ایک دنیا پر تسلط قائم رکھنے کے لیے جو کچھ امریکہ کرتا رہتا ہے، اس پر سب سے زیادہ تنقید اور سب سے زیادہ لوگوں میں شعور اجاگر کرنے والا دانشور سمجھے جاتے ہیں نوم چومسکی صاحب۔ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے جو بیانیہ ہے امریکی سازش والا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے نوم چومسکی۔ جب نوم چومسکی کوئی بات کرے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کو امپورٹنس دیتی ہے، دنیا اس کو اہمیت دیتی ہے اس بات کو۔ تو پہلے میرا خیال ہے نوم چومسکی صاحب کی بات کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی نا کمال ہے، ویسے کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس خفیہ رکھیں، نہ چلائیں، اور خط جو ہے وہ جو امریکہ سے آیا ہے وہ پبلک کریں، یعنی ادھر کہتے ہیں جی یہ سارا کچھ چھپائے رکھیں اور ادھر کہتے ہیں پبلک کریں۔ تو اسی خط کے حوالے سے نوم چومسکی کا انٹرویو ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے خلاف جو بغاوت، امریکی بغاوت کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر ہوئی ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک سفیر کا خط کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ایسی سرگرمی نہیں نظر آئی جس کو سے سمجھا جائے کہ کوئی امریکہ نے رجیم چینج کرنے کے لیے، جو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ رجیم چینج کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، کہ وہ رجیم چینج کرنے کے لیے نوم چومسکی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایسے کوئی شواہد نہیں ملے، اور وہ جو امریکی سفیر کا جو سائفر ہے، جو کیبل ہے، وہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہو سکتی۔ وہ دنیا جہاں یہی کہتی رہی کہ بھئی اپنے سفیر نے اگر لکھ کر بھیجا ہے اور اس کا یہاں پر اپنی مرضی کا آپ نے اس کی تشریح کی ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا ہے اپنی مرضی سے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، دنیا تو اس کو نہیں مانے گی۔ اور حالات بھی کوئی ایسے نہیں تھے۔ سی پیک کو لے لیجئے، بلکہ سی پیک اتھارٹی ختم کرنے کے حکومت اقدام کو عمران خان نواز جو دانشور ہیں، جو صحافی ہیں، وہ اس کو اب اس طرح لے رہے ہیں کہ جی سی پیک اتھارٹی حکومت نے ختم کر لی، اس کا مطلب ہے کہ جی امریکہ چاہتا تھا سی پیک بند ہو، تو اسی لیے حکومت نے ختم کر دیا۔ تو بھائی امریکہ چاہتا تھا سی پیک بند ہو، اور سی پیک پر پریکٹیکلی کام روکا کس نے؟ عمران خان صاحب نے۔ سی پیک کے منصوبوں کو شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اسپیڈ اپ کیا، چلے گئے کوئٹہ، چلے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر منصوبوں کا انہوں نے جائزہ لینا شروع کر دیا کہ کون کون سے منصوبے کہاں کہاں رکے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح چلائیں۔ تو نواز شریف نے سی پیک کا آغاز کیا، آصف زرداری صاحب نے اس کے معاہدے کیے، اس کے لیے پورا ایک ماحول بنایا، اور پھر ایم او یو سائن کیے، اور سی پیک کا خواب دیکھا۔ سی پیک کے خواب کو نواز شریف صاحب نے آگے بڑھایا، عمران خان صاحب نے آ کے اس کو روک دیا۔ اگر سی پیک پر پراپر کام چل رہا ہوتا اور چائنا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی تو پھر سیانے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے آتے ہی عمران خان صاحب نے جو سب سے پہلا وار کیا تھا وہ سی پیک پر کیا تھا۔ ان کے وزیروں نے چائنا کے خلاف، سی پیک کے خلاف اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے، جو چومسکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسی چیزیں ہیں نہیں جس سے سمجھا جائے کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے، وہی اس کو دوسرے طریقے سے جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی بلکہ نواز شریف صاحب نے اس دن کہا کہ جی آپ نے کون سا ایٹم بم بنایا کہ آپ کے خلاف سازش ہو گئی۔ ہم بھی یہی سوال کرتے رہے کہ جی آپ نے کیا کیا ایسا کہ امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی؟ کوئی ایک بات بتا دیجیے گا۔ ایبسولوٹلی ناٹ والا جو عمران خان صاحب نے اپنا ایک بنایا تھا تاثر کہ جی میں نے، کیونکہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، افغانستان سے امریکہ نکل رہا تھا، اس کو پاکستان میں اڈے چاہیے تھے، اور انہوں نے کہا جی اڈے دو، میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو اس کا آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ گئیں جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے 14 اپریل کی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا عمران خان صاحب امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے۔ عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا تھا وہ انٹرویو میں کہا تھا، انٹرویو میں ان سے سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب وہ انٹرویو بھی جس ٹی وی چینل کو ہوا تھا وہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ پیسے دے کے انٹرویو کروائے جاتے وہاں پہ، تو وہ ایک فرمائشی پروگرام تھا، فرمائشی سے زیادہ پیڈ
ایک تھا کہ وہ اشتہار ٹائپ تھا کہ عمران خان صاحب نے وہ ایک جملہ اٹھانا تھا، بنانا تھا اپنے آپ کو کوئی ایک ہیرو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ تو اڈے مانگ ہی نہیں رہا تھا۔ جب وہ افغانستان سے جا رہا تھا تو پاکستان میں اڈے کیوں مانگتا؟ تو ایک لاجیکل بات تھی۔ تو بہرحال وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا معاملہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ جی نہیں، ہم سے انٹرویو میں نے کہا تھا، یہ لاہور کے جلسے میں، کہ جی ایک انٹرویو میں مجھے سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اسی وجہ سے امریکہ بہادر میرے سے ناراض ہے۔ تو صرف اس ایبسولوٹلی ناٹ پر تو امریکہ بہادر ناراض نہیں تھا، اصل کہانی یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں اپنی سپورٹ پولیٹیکل حلقوں میں، باشعور لوگوں میں ان کی سپورٹ ختم ہو گئی تھی، اور جس طرح عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے، جس طرح فسطائیت پیدا کر رہے تھے، پارلیمنٹ کو نظر انداز کر رہے تھے، ابھی بھی آج بھی حکومت میں نہ ہونے کے باوجود وزیر ایوان صدر کو یرغمال بنایا ہوا عمران خان صاحب نے، ان کو آئینی کام نہیں کرنے دے رہے، گورنر ہاؤس لاہور کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا، اس پر اسٹوری پر بھی میں آتا ہوں، حمزہ شہباز والی پر۔ تو عمران خان صاحب نے ایسا کیا کیا؟ چومسکی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت کروائی گئی، امریکہ نے یہاں سے انٹرنلی بغاوت کروا دی۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب سیاسی لوگوں کو فکس تو کر نہیں رہے، سیاسی لوگ تو سازش نہیں کرتے، تحریک عدم اعتماد کوئی سازش نہیں ہوتی دنیا جہان میں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی سازش ہے، سازشیں بغاوتیں کوئی اور ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جس کو تحریک عدم اعتماد کو سازش کہہ رہے ہیں، وہ سازش میں پھر باقی اداروں کو بھی لپیٹ رہے ہیں، اور اب اداروں کے خلاف جو پراپر پروپیگنڈا ہو گیا ہے تو اس کے لیے جوابی ایک جو کیا ہوتا ہے وہ مختلف نامور شخصیات سے پاک فوج کے حق میں جوابی بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایک پورا کا پورا عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا تھا، اور اس بیانیے میں وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ ان کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں فوج اور عدلیہ ملوث تھی۔ تو خیر نوم چومسکی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کچھ نہیں ہوا، اور انہوں نے تو خیر بھارت کے معاملات پر بھی بات کی ہے، لیکن جو پاکستان کے متعلق بات تھی، عمران خان صاحب کے متعلق بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بغاوت، کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ملے۔ اب چومسکی اگر یہ بات کرے تو دنیا، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اس کو دیتی ہے وزن۔ اب میں اگلی سٹوری پر آتا ہوں، حمزہ شہباز صاحب کا حلف، وہی گورنر ہاؤس اور ایوان صدر کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا، پچھلے ولاگس میں جو کل تک کے ولاگس تھے ان میں گزارش کر چکا ہوں میں ڈیٹیل میں کہ کیا کیا ہوتا رہا۔ گورنر صاحب نے کیا عجیب ہے کہ جی میں یہ الیکشن نہیں مانتا، بھئی آپ نہیں مانتے آپ ریزائن کریں، آپ جائیں، آپ اپنا منجی چھڈو جی، کسی اور نو بٹھاؤ تاکہ کوئی اور آ جائے اور کوئی اور حلف لے۔ 26واں دن ہے آج، 25واں دن، اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ، وہاں حکومت نہیں ہے، اپنا انتظامیہ پتہ نہیں، عثمان بزدار استعفیٰ دے کر بھی وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہوئے، اتنی لاقانونیت، اتنی آئین شکنی، تو وہ عمران خان صاحب بیٹھ کر اپنے گورنر اور صدر مملکت سے کروا رہے ہیں۔ تو بہرحال لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق حلف تو ہونا ہے۔ اب کیونکہ کل اتوار تھا اور ہفتے کو اپنا حلف کا ایک ماحول بنا کر پھر اینڈ ٹائم پر کہا گیا کہ یہ حلف نہیں ہوگا، تو اب آج پیر ہے تو آج مسلم لیگ نون نے ابھی تک جا چکی ہوگی یا چلے جائیں گے مسلم لیگ نون اپنا مدعا لے کر، اپنی درخواست لے کر کہ یہ توہین عدالت ہو رہی ہے، آپ نے تو حکم جاری کیا تھا کہ صدر مملکت کسی کو نامزد کر دیں، صدر صاحب نامزد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صدر کیونکہ ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، صدر کو شاید عدالت میرا خیال ہے حکم نہیں دے سکتی۔ عدالت نے صدر صاحب کو بھیجا تھا کہ جی یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں آپ انٹروین کریں، آپ کوئی نمائندہ بھیج دیں اپنا جو حلف لے۔ صدر صاحب کے پاس فاروق اپنا بابر اوان صاحب اور فواد چوہدری صاحب چلے گئے، اور انہوں نے کہا جی عدالت کا حکم آپ نہ مانے، آپ کو کوئی کیا کہے گا، کیونکہ واقعتاً صدر صاحب کو تو توہین عدالت ہوگی نہیں صدر صاحب پر۔ تو اب اس میں جو ممکن ہے کہ کل وفاقی حکومت کو بھی فریق بنا کر اور پھر کوئی راستہ نکالا جائے، اور یا پھر وفاقی حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب سمری بھیج دے صدر مملکت کو کہ جی اب ہمارے نئے گورنر یہ ہیں، تو گورنر نئے آ جائیں گے تو حلف ہو جائے گا، تو حلف رک نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں آج لاہور ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، کون سا قانونی راستہ نکالتی ہے اس سارے معاملے کو لے کر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب سفر کر رہا ہے۔ پنجاب عمران خان صاحب نے 2018 میں جب جیتا تھا انتخاب تو انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا تھا۔ تو اس دن میں نے کہا تھا پنجاب یتیم ہو گیا، سیاسی یتیم ہو گیا۔ پہلے دوسرے صوبے یہ رونا روتے تھے کہ جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اس بار پنجاب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، پنجاب کو ایک ایسا سی ایم دیا گیا جو صرف اپنی دہاڑیاں لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ فراغ گوگی کی کہانی آپ کے سامنے ہے، مطلب ٹیکے کے ٹیکے آپ کے سامنے ہیں۔ پنجاب میں 3-3 کروڑ، وہ جو علیم خان نے بتایا کہ 3-3 کروڑ میں ڈپٹی کمشنر لگتا تھا پنجاب میں، اور ہوتا یہ تھا پریکٹیکلی، ہمارے پاس یہ کہانی آتی تھی، کئی بار گزارش کر بھی چکے ہوئے، ہوتا یہ تھا کہ جی ایک ڈپٹی کمشنر
کسی نے پیسے دے کر لگوایا کہ یہ ڈپٹی کمشنر مجھے چاہیے 3-3.5 کروڑ، پھر وہ ڈی سی دیتا تھا، کوئی بھی دیتا تھا، اور دوسرا بندہ زیادہ پیسے لے کر آیا کہ جی اس ڈپٹی کمشنر کو ہٹا کر میرا ڈپٹی کمشنر لگوا دو، اس ڈپٹی کمشنر کو ہٹا کر کہیں اور لگا دیا، پھر اس سے پیسے لیے. یعنی ایک ایک پوسٹنگ پہ پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑ، کتنی کتنی دہاڑیاں، جس کو ہمارے دوست حبیب اکرم نے کہا تھا ٹیکے. تو وہ ٹیکے، وہ والے ٹیکے جو لگتے ہیں، یعنی پنجاب کو ٹیکے لگتے رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب میں لوگوں کو ٹیکے لگتے رہے، پیسوں کے ٹیکے. یہاں تک کہ عثمان بزدار صاحب نے، میں نے سٹوری دی تھی، عثمان بزدار صاحب کے مہمان آئے تھے ڈیرہ غازی خان سے، ان کو چائے صحیح نہیں ملی. عثمان بزدار صاحب کو چائے جو میں دی گئی اس میں الائچی نہیں تھی ٹھیک، وہ الائچی میں ذرا دانے نہیں تھے، تو اس پر عثمان بزدار صاحب نے 18 گریڈ کے لوگ معطل کر دیے تھے. تو یہ چل رہا تھا، اور پنجاب، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ پنجاب سیاسی یتیم، ایسی پنجاب نے سیاسی یتیمی کبھی نہیں دیکھی. ابھی بھی آپ چلے جائیں، لاہور کی کوئی سڑک سلامت نہیں ہے. کل میں دیکھ رہا تھا رات کو، جب دفتر سے گھر جا رہا تھا، تو سڑکوں کے جو ہوتے ہیں وہ فٹ پاتھ، ان کو جو وہ کالا اور پیلا رنگ کیا جاتا ہے، وہ رنگ کیا جا رہا تھا. میلی گندی ہو گئی سڑکیں، سڑکوں پر مٹی چڑھی ہوئی ہے. مال روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، باقی سڑکوں کا کیا حال ہوگا؟ جس سڑک پر جیل روڈ پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں. تو پنجاب کا برا اثر ہوا ہے. اور ادھر عمران خان صاحب بضد ہے کہ جی حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، اور ان کے گورنر جو ہے وہ آئین شکنی مسلسل کیے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئینی ہوتے ہیں، اب ان کے خلاف شاید کوئی عدالتیں بڑا کارروائی بھی نہیں کر سکتی، تو کوئی اور راستہ نکال سکتی ہیں حلف لینے کے لیے کسی اور کو، یا چیف جسٹس صاحب خود کہہ دیں کہ جی میں حلف لیتا ہوں، کر سکتے چیف جسٹس صاحب، تو خدا کر حلف لے لے. تو یہ اور وہ جو کیونکہ علیل پڑے ہوئے ہیں ہمارے گورنر صاحب، اللہ ان کو صحت تندرستی دے. تو ایک تو اس کو کہانی یہ تھی. اب دوسرا معاملہ 26 کو یعنی کل کے لیے پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا الیکشن کمیشن کے تمام دفاتر کے سامنے. اب الیکشن کمیشن کے مرکزی دفاتر تو 5 ہیں، اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، لیکن الیکشن کمیشن کا ہر ضلع میں دفتر ہے، ہر ضلع میں مستقل دفتر ہے. تو اب یہ ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کا مطلب یہی ہے کہ ہر ضلع کے سامنے عمران خان صاحب لوگوں کو بھیجیں گے. بہانہ ہے کہ جی ہم نے جو پنجاب میں اپنے 26 منحرف ارکان کے لیے لکھا ہے، چٹھی لکھی ہے، ان کو آپ نااہل کیوں نہیں کر رہے، ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کر رہے، ان کو آپ ڈی سیٹ کیوں نہیں کر رہے. یہ ہے نعرہ جو سامنے ہے. اصل بات یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس عمران خان صاحب کے گلے پڑا ہوا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے ریزائن کرے. پرسوں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں ریزائن نہیں کر رہا. انہوں نے وہ جو ڈان کی میں نے کل خبر کوٹ کی تھی آپ کو، انہوں نے کہا جی میں تو ریزائن نہیں کر رہا، میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو مظاہروں کے لیے جب پی ٹی آئی نے اعلان کیا تو الیکشن کمیشن نے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے تمام حکومتوں کو، یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ جی ان کے دفاتر کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. ظاہر ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اب اگر کل کے مظاہروں میں کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی کرتا ہے، پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ تو پھر اس طرح ہضم تو نہیں ہوں گے. اس طرح اداروں پر حملے نہیں ہو سکتے، نہیں کیے جا سکتے. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، پرامن پروٹیسٹ کریں. الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ بنانا، میں نے آپ کو اپنے پچھلے ہفتے ویلاگز میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے الیکشن کمیشن، کیونکہ وہ پر حملہ، کیونکہ الیکشن کمیشن سافٹ ٹارگٹ ہے. الیکشن کمیشن پر عمران خان صاحب آسانی سے حملے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پہلا ٹارگٹ بنایا الیکشن کمیشن کو. بیان بازی کی حد تک فوج اور عدلیہ کو عمران خان صاحب بریکٹ کر رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جن کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں وہ ہے الیکشن کمیشن. چیف الیکشن کمشنر، ان کے ارکان 2 ارکان ہیں. 2 ارکان تو عمران خان صاحب نے لگا ہی نہیں. بلوچستان اور پنجاب کے پی کے اور پنجاب کے رکن تو ہے نہیں اس وقت. بلوچستان اور پنجاب کے رکن ہیں الیکشن کمیشن میں. 3 یعنی چیف الیکشن کمشنر اور 2 صوبائی ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ سارا کچھ کارروائی چلا رہے ہیں. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب کا سافٹ ٹارگٹ ہے یہ، عمران خان صاحب ان کو ٹارگٹ بنائیں گے. تو وہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب. پہلا انہوں نے جلسے میں، لاہور کے جلسے میں کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی پرسوں، اور اب وہ کل مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. اب کہانی یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ 27 سے 29 تک، کیونکہ میرے سورسز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہفتے کے 2 یا 3 دن الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت میں بھی یہی ہے کہ ہفتے کے 2-3 دن یہ معاملات سنیں گے، کیونکہ باقی کیسز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ اپنے اور دیگر کام بھی ہیں، حلقہ بندیوں کے معاملات بھی ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی ہیں. تو الیکشن کمیشن پورا ہفتہ اس معاملے کو نہیں دے سکتا. تو ہفتے میں 2 یا 3 دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس کو سنیں گے. تو اب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا، ظاہر ہے پتہ چلنا ہی ہے کیونکہ وہ دلیل دے رہے ہیں ان کے وکیل نے.
تو کہ 27, 28 اور 29 کو فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوگی اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر کے سامنے، اور مطلب الیکشن کمیشن کے سامنے. تو اس چیف الیکشن کمیشن اس کو سربراہی کرتے ہیں اس میں کی، اور 2 ارکان ہوتے ہیں اس میں جو الیکشن کمیشن کے 3 رکنی جو الیکشن کمیشن وہ سماعت کرتا ہے. تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اسی لیے انہوں نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلا کر یہ اعلان کروایا کہ جی 26 کو ملک گیر مظاہرے کیے جائیں گے. اب الیکشن کمیشن پر عمران خان صاحب دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ اور متنازع ہو، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کہہ رہے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچا پیچھے کہ عمران خان کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی. جو سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یا جو کیسز جو وہ وکیل جنہوں نے کیس کو پڑھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب کی بچت نہیں ہے. اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ عمران خان نااہل ہوں گے یا پوری کی پوری پی ٹی آئی جائے گی، یہ فیصلہ ہونا ہے. یا عمران خان کے علاوہ ساتھ جو بھی تھے اس وقت، جتنی بھی ان کی تنظیم تھی، جو ملوث تھے، جن کا نام اکبر اس بابر دیر ہیں، جن کے نام پہ یا فنڈنگ آئی ہے، جن کے نام پہ پیسے آئے ہیں، جو سارے کھیل میں ملوث رہے ہیں اور جنہوں نے سارا چھپایا ہے، تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی. اب پہلے عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی، وہ پہلے اپنی حکومت میں اس معاملے کو نمٹا دیتے تو معاملہ حکومت کے پاس آ جاتا، کیونکہ الیکشن کمیشن بذات خود کوئی کارروائی نہیں کرے گا، فائنڈنگز دے کر بھیج دے گا حکومت کے پاس. تو اس وقت تو عمران خان صاحب بچ سکتے تھے، بچت ہو سکتی تھی کہ اگر اپنی حکومت میں ہی کرا کے نہ نکل جاتے کہ جی آیا، اچھا جی آیا ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں ہم نے یہ کیا کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کر کے نہ نکل جاتے، بچت ہو سکتی تھی. لیکن یہ اس کو ڈیلے کرتے رہے، ٹالتے رہے. اب حکومت آ گئی ہے مخالفوں کی، شہباز شریف صاحب کی، تو ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں بخشنا بھائی، وہ تو حساب برابر کریں گے، ان کو تو موقع چاہیے. اور ان کو اگر کوئی ادارہ بتا دے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہوا ہے، تو پھر وہ وہی کریں گے جو مشرف کے ساتھ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف پر آرٹیکل 6 سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر پر لگا تھا. نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ آرڈر میں آرٹیکل 6 لگاؤں، لیکن وہ زبان سے کہہ چکے ہوئے تھے کہ جی میں مشرف کو میرے ساتھ جو کچھ مشرف نے کیا میں نے معاف کر دیا، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا. لیکن جو انہوں نے آئین کے ساتھ کیا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہے، وہ میں معاف نہیں کر سکتا. اس کے باوجود گارنٹی دے کر آئے تھے نواز شریف صاحب کے مشرف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا. لیکن ادھر افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ دیا ہوا تھا آرٹیکل 6 لگانے کا. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں کیا کروں، جی عدالت کا حکم ہے نا، میں عدالت کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتا. تو اب اگر الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی عمران خان پر ثابت ہوا یہ سارا کچھ، تو شہباز شریف صاحب کہے گا جی میں تو کچھ نہیں، مجھے جیل میں رکھا ہے انہوں نے، میں نے تو کچھ نہیں نہ کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کہیں گے جی میں نے تو کچھ نہیں کیا نا، کیونکہ وزارت داخلہ کے پاس یہ معاملہ جائے گا، میں نے تو کچھ نہیں کیا نا، میں تو کچھ نہیں کر رہا، ہم تو کچھ نہیں ایسی چیز کر رہے. الیکشن کمیشن نے کہا بھائی آئینی ادارہ ہے کہ عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف یہ کارروائی کریں، تو ہم مجبور ہیں. تو عمران خان صاحب اپنے دور میں کر جاتے تو بچت تھی. اب عمران خان صاحب کی یا ان کی پارٹی کی فارن فنڈنگ کیس سے بچت نہیں ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے مسلسل پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہوگا الیکشن کمیشن کا معاملہ. اب اگلا معاملہ جو ہے وہ ہے ریفرنس کرپشن کا مقدمہ. ریفرنس کی شکل میں بنتا ہے، نیب برقرار رہتا ہے نہیں رہتا، نیب کو ختم کر دیں گے. بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب میں تو اتفاق ہوا ہے کہ نیب کو ختم کرنا ہے. تو کیا طریقہ کار ہوگا، لیکن یہ چیز طے ہے کہ عمران خان کے خلاف جو پہلا کرپشن کا مقدمہ ہوگا باضابطہ، ویسے تو وہ تحقیقات ہو رہی ہیں. جاوید آفریدی کو انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ جی 5 ارب روپے کا فائدہ دیا تھا گاڑیاں امپورٹ کرنے میں رعایت دے کر، اور وہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کوئی کمیٹی بنا دی ہے. تو اس معاملے میں عمران خان صاحب براہ راست ملوث ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن جو براہ راست عمران خان صاحب جس معاملے میں ملوث ہیں وہ ہے توشہ خانہ ریفرنس جو ہے، مشہور زمانہ ریفرنس، بدنام زمانہ ریفرنس، جس میں آصف زرداری اور نواز شریف کو ملوث کیا گیا تھا. گاڑیاں خریدی، یہ کیا وہ کیا، انہوں نے تو خرید کر اپنے پاس رکھی تھی. اس میں نواز شریف صاحب کو مفرور قرار دلوایا ہوا ہے. آصف زرداری صاحب کو اس میں ان کے جو ضمانتوں پر وہ آصف زرداری صاحب ہیں. تو توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ نواز شریف اور آصف زرداری صاحب پر بنا، ایک نظیر موجود ہے. تو ان کے اوپر بنے گا، ان کے اوپر اس وجہ سے تگڑا بنے گا کیونکہ انہوں نے تو تحائف رکھے تھے اپنے پاس. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے تحائف خرید کر فروخت کیے جس کی قانون میں اجازت نہیں ہے. اور عمران خان صاحب یہ برملا اعتراف کر چکے ہیں، جلسے میں کہہ چکے ہوئے ہیں، انٹرویوز میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جو مجھے تحائف ملے تھے وہ میں نے توشہ خانہ سے لے کر خرید کر وہ بیچ کر اپنے گھر کی سڑک بنوا دی. تو اور کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے. سرکاری کاغذات، عمران خان صاحب کے 2-4 انٹرویوز اور یہ جلسوں میں خطاب اور ان کے جو قائدین کا کہنا کہ جی عمران خان صاحب نے تحفے بیچے ہیں تو کون سا گناہ کیا ہے.
تو یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف نہ صرف ثبوت ہے سرکاری دستاویزات میں ثبوت ہے، بلکہ اعتراف جرم بھی عمران خان صاحب کر چکے ہوئے ہیں۔ تو جو حالات کو جاننے والے ہیں، جو حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر اس طرح کے حالات پر، جو نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ صاحب کی دل کی بات جانتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ پر کام شروع ہو چکا ہے ریفرنس پر، اور اس پر کرپشن کا مقدمہ اب کیسے چلایا جانا ہے، کس طرح ہونا ہے، وہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب پر اگر کوئی پہلا مقدمہ بنے گا تو ثبوتوں کے ساتھ بنے گا، توشہ خانہ کا بنے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔